بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مکمل حجاب میں ملبوس خواتین کابل یونیورسٹی کے لیکچر تھیٹر میں جمع تھی، جہاں انہوں نے صنفی علیحدگی سے متعلق طالبان کی پالیسیوں سے اتفاق کا اظہار کیا۔ سر سے پیر تک برقعے میں ملبوس یہ خواتین طالبان کے جھنڈے لہرا رہی تھیں۔ مقررین نے مغرب پر تنقید کی اور طالبان کی پالیسیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ ان میں سے کچھ خواتین نے مقامی نیلا برقع پہنا ہوا تھا، لیکن زیادہ تر نے کالے نقاب کیے ہوئے تھے۔ بہت سی خواتین نے کالے دستانے بھی پہنے ہوئے تھے۔ طالبان کے پہلے دور حکومت 1996 سے 2001 کے دوران افغان خواتین کے حقوق کافی حد تک محدود ہو گئے تھے، لیکن گزشتہ ماہ دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ نسبتاً کم سخت گیر حکمرانی نافذ کریں گے۔ طالبان کے محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ اس مرتبہ خواتین کو یونیورسٹی جانے کی اجازت ہوگی اور صنفی بنیاد پر کلاسز علیحدہ ہوں گی، یا کم از کم درمیان میں پردہ ڈال کر کلاسز میں لڑکوں اور لڑکیوں کو علیحدہ رکھا جائے گا۔ لڑکیاں ضرور عبایا یا نقاب پہنیں گی۔ اس موقع پر خواتین مقررین نے ان خواتین مظاہرین پر تنقید کی جنہوں نے حالیہ دنوں میں مظاہرے کیے تھے۔ ان خواتین نے اسلامی امارات افغانستان کی نئی حکومت کا دفاع کیا۔ ان خواتین نے طالبان کی حمایت کی۔ پہلی خاتون سپیکر نے کہا کہ ہم ان خواتین کے خلاف ہیں جو سڑکوں پر مظاہرے کر رہی ہیں اور دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ خواتین کی نمائندہ ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کیا یہ آزادی ہے سابق حکومت کو پسند کیا جائے؟ نہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ پچھلی حکومت خواتین کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ وہ خواتین کو صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھرتی کر رہے تھے۔ وہ خواتین کو صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھرتی کر رہے تھے۔ وہ طالبان کی اس پالیسی سے متفق ہیں کہ خواتین سر ڈھانپے، وہ جو حجاب نہیں لیتی، وہ ہم سب کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ حجاب ایک انفرادی چیز نہیں ہے۔ طالبان کی واپسی کے بعد تاریخ بدل گئی ہے۔ اس کے بعد ہم اب بے حجابی نہیں دیکھیں گے۔ ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ تقاریر کے بعد خواتین سڑکوں پر نکلی۔ یہ عوامی مظاہرہ کابل اور دیگر علاقوں کے مناظر کے بالکل برعکس تھا، جب طالبان جنگجوؤں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ مظاہرے میں ایک بینر پر لکھا ہوا تھا کہ جن خواتین نے افغانستان کو چھوڑا وہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتی۔ ایک اور بینر پر لکھا ہوا تھا کہ ہم مجاہدین کے رویے اور ان کے سلوک سے مطمئن ہیں۔ قطر میں بغیر کسی سرپرست یا رشتہ دار کے افغان مہاجر بچے اپنی روزمرہ زندگی میں بار بار کیے جانے والے سوالات کی زد میں ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا مجھے چپس مل سکتے ہیں؟ حالیہ ہفتوں میں کابل سے پروازوں کے تقریباً 200 افغان بچے دوحہ پہنچے ہیں اور ان کو ایک سینٹر میں رکھا گیا ہے۔ قطر چیریٹی اور دیگر ادارے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان بچوں کی عمریں 8 سے 17 برس کے درمیان ہیں۔ تمام بچے صدمے کی حالت میں ہیں، جیسا کہ ہم نے عراق اور شام جیسے علاقوں میں بچوں کے ساتھ دیکھا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد نوجوانوں سمیت بہت سارے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑا۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اچانک روانگی کی حالات کو یاد نہیں کر پا رہے، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو متضاد بیانات دے رہے ہیں کہ وہ کیسے قطر آئے۔ اقوام متحدہ نے بغیر کسی سرپرست کے 300 بچوں کو افغانستان سے قطر، جرمنی اور دیگر ممالک بھیجا ہے۔ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ بچے کیسے ایئرپورٹ تک پہنچے اور پھر قطر جانے والی پروازوں میں کیسے سوار ہوئے۔ تاہم اس کے جوابات بمشکل ہی دستیاب ہیں۔ دوحہ میں امریکی سفارت خانے نے بچوں کے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایک فرانسیسی پولیس آفیسر جو کابل ایئرپورٹ کے دروازوں پر موجود تھا، اس نے ایک خاتون کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے بچے کو فرانسیسی اسپیشل فورسز کی جانب پھینکا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچے کا علاج کیا گیا اور اس کو دوحہ بھیجا گیا۔ وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی ماں ہجوم میں غائب ہو گئی۔
ایک اور آفیسر کے مطابق ایک آدمی 3 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ کے دروازے پر آیا اور ان کو لے کر اندر آ گیا۔ وہ یتیم بچے تھے، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ ایک امدادی ادارے کے رکن نے بتایا کہ بہترین صورتحال وہ ہوتی ہے جب ہم بچوں کے قریبی رشتہ دار ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تاہم اب ایک نئی تحقیق کے نتائج اس سے کافی مختلف ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ کا علم ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مثبت یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق اسکرینوں سے ہمیں مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، تاہم رزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس تحقیق میں 11,000 سے زائد بچوں کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے، جبکہ 14 سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی کوشش کی گئی تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے 3 برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 24% تک کم ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں 3 سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 13% تک بڑھ جاتا ہے۔ جرمنی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ جیسا سرمئی پاور پیسٹ ایجاد کر لیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی بیٹری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آپس میں ملنے سے پانی بنتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے جسے بجلی میں تبدیل کر کے مختلف کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ایندھنی ذخیرہ خانے یعنی فیول سیلز اسی اصول پر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن کو خصوصی سلنڈروں میں کرہ ہوائی سے 700 گنا زیادہ دباؤ پر محفوظ رکھنا پڑتا ہے، جو نہ صرف بہت مشکل بلکہ انتہائی مہنگا سودا بھی ہے۔ جرمنی کے ماہرین نے پاور پیسٹ کی شکل میں یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پاور پیسٹ کو عام دباؤ اور درجہ حرارت پر بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ آلودگی سے پاک موٹر سائیکلوں تک میں استعمال کے قابل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی تک کو برداشت کرتے ہوئے قابل استعمال حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میگنیشیم ہائیڈرائڈ کہلانے والا ایک کیمیائی مرکب ہے، جسے 350 ڈگری سینٹی گریڈ اور کرہ ہوائی سے 5 تا 6 گنا زیادہ دباؤ پر ہائیڈروجن اور میگنیشیم کو آپس میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر اس میں ایک دھاتی نمک اور ایسٹر نامی ایک آرگینک کیمیکل شامل کر کے اسے سرمئی ٹوتھ پیسٹ جیسی حتمی شکل دی جاتی ہے۔ پاور پیسٹ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت اسے ایک چیمبر میں پہنچا کر پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ری ایکشن کروایا جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروجن گیس ایک فیول سیل میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں اسے آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جاتا ہے، جس سے حرارت کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ پھر اسے حرارت کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب تک پاور پیسٹ کو تجرباتی طور پر چھوٹی موٹر سائیکلیں چلانے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے اختتام تک پاور پیسٹ کی تجارتی پیداوار شروع کر دی جائے گی اور یہ سلنڈروں کی شکل میں دستیاب ہوگا جو موجودہ پیٹرول پمپس پر رکھوائے جائیں گے۔ پاور پیسٹ سلنڈر خالی ہونے پر اسے پیٹرول پمپ جا کر واپس کیا جا سکے گا۔
اور اس کے بدلے بھرا ہوا سلنڈر خریدا جا سکے گا۔ صاف ستھری توانائی کے حوالے سے پاور پیسٹ کو ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بعض ماہرین کو اس دعوے پر اعتراض بھی ہیں۔ مثلاً امریکی ماہرین نے اعتراض کیا ہے کہ پاور پیسٹ کی تیاری پر کتنی توانائی صرف ہوگی اور کتنے اخراجات آئیں گے، اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے خارج ہونے والی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں ہے کہ استعمال شدہ پاور پیسٹ کو کس طرح تلف کیا جائے گا۔ تمام اعتراضات ایک طرف، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہائیڈروجن کو محفوظ کرنے کا عمل آسان بنانے میں پاور پیسٹ کا تصور بلا شبہ ایک اچھوتی اور منفرد پیش رفت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔